جنگ جمل کا ناگہانی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اس دوران بصیرہ تشریف لے گئیں اور بصیرہ پر آپ رضی اللہ عنہ کا عملی قبضہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب بصیرہ پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قبضے کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ عنہم کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے کی جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی پیشین گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا
کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، میرے ماں باپ آپ رضی اللہ عنہ پر قربان ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی کا خون مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر ذکر کی تقریر کی، اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول فرماؤ اور ہماری اطاعت کرو۔ اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو، اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے، اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ علی الصحاب قبر ساڑھے 9,000 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ذی وقار پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ حالات بہت تیزی سے جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھی حضرت کا آقا رضی اللہ عنہ کو وسیلہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت سے معاملہ طے کیا جا سکے۔ حضرت کا رضی اللہ عنہ بصیرہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے لیے عروج کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت کا آقا رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت کا آقا رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں، اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں، اور آپ حضرات نے بصیرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا، جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل نہیں تھے۔ ایسی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کے بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت کا آقا رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت کا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
ام المومنین آپ رضی اللہ عنہا آپ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، مساحالت سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت ققاء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر امادہ کرو۔ حضرت ققاء رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر کچھ اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت ققاء رضی اللہ عنہ کی مساحالت کوشش کامیاب ہوئی۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ ان دونوں لشکروں کے مابین صلح ہو رہی ہے تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے صلح کر لی تو پھر یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دیں گے اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ تیار کیا کہ اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ابن سبا نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر پر شب خون مارے۔ ابن سبا کے لشکروں نے رات کی تاریکی میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ منافقین کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لشکر کو روکنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ معاملہ صلح و صفائی سے نپٹ جائے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فوج کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب تمام معاملہ دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں موجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے طلحہ، تم نے میری مخالفت میں یہ سب کیا، تم اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا خون حرام نہیں ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کی لعنت قاتلین عثمان پر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے انکار کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے زبیر، تمہیں وہ دن یاد ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن مجھ علی سے ناحق ڈرو گے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ اگر مجھے یہ بات مدینہ منورہ میں یاد دلا دیتے تو میں ہرگز آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نہ نکلتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا، لیکن انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے علیحدہ ہو کر تنہا بسیرا روانہ ہو گئے۔ راستے میں احفف بن قیس کے لشکر کا ایک بدبخت عمرو بن الجلموز آپ رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو میرے ساتھ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جب خادم نے عمرو بن الجلموز کے آنے کی خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بدبخت کو جہنم کی بشارت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دو۔ عمرو بن الجلموز جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا، اے بدبخت، یہ وہ تلوار تھی جو عرصہ دراز تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتی رہی۔ عمرو بن الجلموز نے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے پیٹ میں تلوار مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی میدان جنگ سے علیحدگی کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں بھی میدان جنگ چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ اس سوچ میں تھے کہ مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تیر مارا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں بسیرا لے جایا گیا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وفات فرما گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی مہار بکرے ان کی حفاظت کر رہے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پکڑ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ منظور کر لو۔ حضرت کعب بن رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابن سبا نے جب دیکھا کہ حالات ایک مرتبہ پھر قابو میں آنے والے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیا۔
جس سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بے شمار جاندسار شہید ہو گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جا رہی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر کسی طرح جنگ نہ رکی گئی تو یہ بہت سے کابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی کنچی کاٹ ڈالی جس سے ناکہ نیچے گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرو تاکہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اماری کے مقام پر لے گئے جہاں قریب کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کا زور کم ہونا شروع ہو گیا اور کچھ دیر بعد جنگ ختم ہوگی۔ جنگ کے ختم ہوتے ہی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ہار دریافت کیا۔ بادشاہ دونوں فرقین کے مابین صلح کا معاہدہ طے پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بصیرہ کی 40 عورتیں اور حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بصیرہ روانہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پہلی منزل تک چھوڑنے خود آئے اور دوسری منزل تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے چھوڑا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بصیرہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئی جہاں حج کی ادائیگی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں۔ اس کتاب میں لفظ مٹے ہونے کی وجہ سے، لفظ دھندلے اور کٹے ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو ان کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔